اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے مطالعہ قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ عموماً قرآن کو ناظرہ پڑھتے ہیں روزانہ کے روٹین میں بھی، اور خاص طور پہ رمضان میں بھی جب ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا جو بھی صورتیں ہم خاص دنوں میں پڑھتے ہیں یا خاص اوقات میں پڑھتے ہیں، تو ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم انہیں ناظرہ پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات ہم با محاورہ رواں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی عربی متن کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے ہیں، یا آیت با آیت، یا رکوع بہ رکوع، یا سپارہ بہ سپارہ، یا سورہ بہ سورت بھی پڑھتے ہیں۔ مختلف طریقے اپنے ذوق کے مطابق لوگ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیا سبق بھی لیتے ہیں، دہرائی بھی کرتے ہیں، خود سے بھی کرتے ہیں یا کسی کو سنا کر بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو آپ کی توجہ مطالعہ قرآن کے ایک نئے انداز کی طرف کروانا چاہ رہی ہوں۔ آپ اپنے ذہن میں 2 یا 3 موضوعات یا عنوانات جن کی طرف آپ کا خاص رجحان ہو، یا جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، طے کر لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ شروع میں صرف ایک ہی موضوع رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 یا 3 موضوعات آپ انتخاب کر لیں۔ مثلاً آپ زندگی اور موت کی حقیقت یا فلسفے کے بارے میں غور کرنا چاہتی ہیں، یا ان معلومات، حقائق یا آیات قرآنی کو جمع کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کسی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات، ان کی قوم اور ان کے رویوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، یا آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ناتعداد نشانیوں کو، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خالق، مالک اور رب ہونے پر دلیل بنایا ہے، ان میں سے کسی ایک نشانی کو منتخب کر لیتی ہیں، جیسے چاند یا سورج یا بادل یا نباتات، اس طرح، اور اس کے بارے میں مطالعے کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب اس کو ہم کیسے کریں گے؟ یہ جو انداز میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اور اس کو اخذ کرنے، اور اس کے مفاہیم کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنے، اور اس کو دعوت دین کے لیے بیان کرنے میں انشاءاللہ بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ اب ہم کیا کریں کہ آپ قرآن کو ابتدا سے پڑھنا شروع کریں۔ پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جس طرح ہم اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، اور اس سے جو بھی میں نے کہا ہے وہ فائدے ہمیں حاصل ہیں۔ پھر اپنے ساتھ آپ کاغذ اور قلم رکھ لیں۔ اب جب آپ کسی ایسی آیت کو پڑھیں جو آپ کے چنیدہ موضوعات میں سے ہو، تو آپ اس مصحف پہ بھی اسے نشان زد کر سکتی ہیں، لیکن جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کاغذ پر سورت کا نام بھی اور نمبر بھی دونوں لکھنے اس لیے ضروری ہیں کہ پھر دوبارہ سے ان کو ری چیک کرنے یا ڈھونڈنے، اور اس میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پہلے نام اور نمبر کو درج کر لیں، اور پھر متعلقہ آیت کا نمبر درج کر لیں۔ اگر آپ واقعی مطالعے کو اس غور و فکر کے ساتھ اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہیں تو اس آیت کو عربی میں لکھیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ضروری لکھیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں۔ تو اگر ایک سے زیادہ موضوعات کا انتخاب کیا تھا تو ان آیات کو علیحدہ علیحدہ صفحات پر ترتیب دیں۔ جیسا میں نے کہا کہ آغاز میں ہم ایک ہی اگر موضوع لے لیں تو ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک مثال دے سکتی ہوں کہ جیسے ہم حج و عمرہ سے متعلق آیات کی مثال دیتی ہوں، کیونکہ یہ میں نے اپنی کتاب میں اکٹھی کی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا اس کو آسان ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ جب آپ پڑھنا شروع ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ہر حج اور عمرہ اور اس سے متعلقہ جو بھی امور ہیں، بیت اللہ ہے اور طواف ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے اکٹھا کرنا ہے، تو آپ جب پڑھتے ہیں تو جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ آیت ملتی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو آپ اس آیت کو لکھ لیتی ہیں اور آپ اس کا ترجمہ بھی لکھ لیتی ہیں۔ یہ ویسے آیات جو ہیں پھر 125 سے 129 تک اسی موضوع سے متعلق ہے، تو آپ ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سب بالکل بھی نہ گھبرائیں، چاہے آپ بس آج کے دن اتنا ہی کریں، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ایک اضافی فائدہ یہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، اور آپ اس کو ترجمہ لکھ رہی ہیں،
اور آپ کو بہت خوشی ہوگی، اور اسی کے اندر آپ اپنی اس کو اچھی کتابت سے لکھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور کہ میں یہ لکھ سکتی ہوں۔ اور بسا اوقات ہم زبانی جب لکھنے لگتے ہیں عربی کو تو ہم اتنا صحیح نہیں لکھ پاتے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اس کے رسم الخط کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کو اس کا اضافی فائدہ ہوگا۔ تو بس آپ صرف اتنی یہ 4 آیتیں ہی آج کے دن لکھ لیجئے۔ تو یہ 4 آیتیں جب آپ لکھ لیتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ اگلے دن دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ پھر جب سورہ بقرہ ہی کو شروع کریں گے، ظاہر آپ اسی سے کنٹینیو کر رہے ہیں، تو آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 پہ پہنچتے ہیں۔ تو وہاں ڈائریکٹ حج کا تو حکم نہیں آ رہا، لیکن وہاں قبلے کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں پھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر کیا، لیکن قبلے کا ذکر چلتا رہا کہ یہ قبلہ اللہ نے کیوں مقرر کیا تھا۔ تو ہم ان آیات کو لیتے رہیں گے کیونکہ یہ خانہ کعبہ سے متعلق ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بہت بڑا اللہ کا گھر ہے، اور ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اسی قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اس میں آتا جائے گا، اور پھر اس میں مسجد حرام کا بھی ذکر آئے گا، اور حتیٰ کہ یہ آیات جو ہیں 150 تک پہنچیں گی۔ تو آج بھی اگر آپ تھک گئی ہیں تو آج کا کام روک دیجئے، پھر آپ اگلے دن ابھی سورہ بقرہ کو آگے چلائیں گے تو پھر آ جائے گا 158 آیت آ جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جب یہ آپ آیت لکھیں تو اس کی اگر آپ کوئی کوئی تفسیر رکھ لیتے ہیں تو آپ اس میں سے اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مقصد آپ کا غور و فکر کرنا ہے، اللہ کے احکام کو جاننا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات بتاؤں گی کہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے اس معنوں میں ایک کتاب نہیں ہے کہ جہاں چیپٹرز بنا دیے گئے ہوں، بلکہ بہت سارے واقعات، بہت سارے احکام، بہت ساری باتیں مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ اور جب ہم جس طرح حج اور عمرے کے اگر ہم احکام بھی اکٹھا کریں تو وہ مختلف جگہ ہیں، کہیں شروع میں جیسے اس وقت شروع میں قبلہ کا ذکر آ گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کی بات آ گئی۔ حالانکہ صفا اور مروہ کا جو صحیح ہے وہ تو بھی طواف کے بعد ہوتی ہے یا نیت کے بعد ہوتی ہے یا حج اور عمرے کے ارادے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جب ہم احکام ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیے ہیں ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کر کے بتایا ہے، اور مختلف جگہ اللہ کے یہ احکام ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اور زیادہ اندازہ ہوگا۔ پھر اسے سورہ بقرہ کے اندر ہی ہم آگے دیکھیں گے، سورہ آیت نمبر 189 آ جاتی ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اب حج کا ذکر آ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی ہر حج کی علامتیں ہیں۔ اور آگے پھر جو حج میں ان کا غلط رویے ہوتے تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ جب آپ خود ان آیات کو جمع کریں گی تو آپ اس کو دیکھیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا جس کی طرف میں نے آپ کی نشاندہی کی، اور انشاءاللہ آپ اس کو بہت مفید پائیں گی۔ اور آپ دیکھیے گا اگر آپ کوئی رجسٹر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تو آپ اس میں ایک موضوع اگر آپ نے لیا ہے تو اسی موضوع کو لے کر چلتے جاتے ہیں، اور جب وہ آپ کا موضوع پورے قرآن میں سے گزر جاتے ہیں تو آپ اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ پھر بھی کچھ ایکسٹرا صفحے آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ وہاں کوئی پوائنٹ لینا چاہتے ہیں، نکات لکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دوسرا موضوع چوز کر کے اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ موضوعات بہت سے ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت کے تعلقات ہو سکتے ہیں، خواتین کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، اور جیسا میں نے کہا اللہ کی آیات میں سے الگ الگ کر لیجئے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، رات کو اللہ نے ایک نشانی بنایا، کشتیوں کو ایک نشانی بنایا، بے شمار آیات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ آپ جب اس طرح سے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس ایک بہت بیش بہا خزینہ بھی جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ فہم
علم جو ہے وہ ان چیزوں کا حاصل ہوگا۔ تو ایک دفعہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی دیگر طریقوں سے بھی قرآن پڑھنے والا بنائے، ناظرہ پڑھیں، اس کا اپنا فائدہ ہے، رواں ترجمے سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح غور و فکر کے ساتھ بھی قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس رمضان میں اپنے لیے ایک مطمع نظر بنا لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔